تو ہمارا جو آپ سے تعلق ہونا چاہیے، جو آپ کے حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، یعنی آپ کو اللہ کا رسول مانیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے تمام انسانیت کی طرف، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ پر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ بھی اب قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ کتاب قرآن ہے، ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائیں۔ تو سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانا۔ لیکن یہ ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے، کب مکمل ہوتا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یعنی یہ ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اتنا مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے بس۔ یہ ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کے تقاضے ہیں۔ یہ ایمان کچھ اور چیزیں ساتھ ملیں تو پھر مکمل ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو اس ایمان کے ساتھ ملے تو یہ ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ آپ کا حکم ماننا، آپ کی بات ماننا، آپ کی بات سننا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع و طاعت کہا ہے۔ آپ بیعت بھی لوگوں سے جب لیتے تھے ایمان کی تو سمع و طاعت پہ بیعت لیتے تھے، یعنی میری بات سنو گے اور مانو گے، تو اطاعت کرنا آپ کی، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور گویا کہ اس کو دوسری طرح اگر دیکھیں تو جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ یعنی صرف اللہ کی اگر کوئی کہے کہ میں اطاعت کروں گا اللہ کے رسول کے بغیر، تو وہ اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہی اللہ کی اطاعت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ کی بندگی ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی اطاعت کیے بغیر۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی اطاعت کا حکم دیا تو ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو گویا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی سے اللہ راضی ہوگا، اسی سے اللہ محبت کرے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صرف آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں لیکن اطاعت نہیں کروں گا، تو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے اور دعویٰ کیا جائے کہ ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے۔ پھر صرف یہ اطاعت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ
یہ اطاعت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اتباع بھی ہو، پیروی بھی ہو، کیونکہ اطاعت کا تو مطلب یہ ہے کہ بات مان لینی، لیکن اتباع کا مطلب یہ ہے کہ مکمل پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا۔ مثلا نماز کا طریقہ ہے، تو اگر اطاعت کوئی کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کا حکم مان لیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، تو میں اپنے طریقے سے نماز پڑھ لوں گا، جو طریقہ میں نے مناسب سمجھا اس طریقے سے میں پڑھ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے رکھو، تو میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں روزہ رکھ لوں گا، لیکن میں خود فیصلہ کروں گا کیسے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بتایا ہے، حج کرو، تو میں اپنے طریقے سے حج کر لوں گا۔ تو یہاں صرف اطاعت نہیں بلکہ پیروی کرنی ہے۔ جب اللہ کے رسول کہتے ہیں نماز پڑھو، تو وہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسولوں کے بغیر انسان یہ جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز کیا ہے اور ناپسندیدہ کیا ہے، کون سا عبادت کا طریقہ اللہ کو پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسولوں کی پیروی کی جائے گی، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے گا۔ تو یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جتنی اللہ سے محبت زیادہ ہوگی، اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی۔ اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ گویا کہ اللہ کا محبوب کون ہے، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا۔ پھر یہ اطاعت اور یہ پیروی یہ محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اطاعت بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتی ہے کہ کسی کو آدمی ناپسند کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بات مانتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ کوئی بادشاہ ہے، لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں ڈر کر، لیکن دل سے اس کے لیے محبت نہیں ہے، لیکن اطاعت کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے ساتھ اگر آپ سے محبت نہیں ہے، یہ اطاعت اور پیروی محبت کے بغیر ہو رہی ہے، تو اس اطاعت اور پیروی کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی اطاعت اور پیروی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ایسی اطاعت اور پیروی ایمان کے منافی ہے۔ ایسا شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی اطاعت اور پیروی بھی محبت کے بغیر کر رہا ہو۔ یعنی مومن ہونے کا تقاضا ہے اطاعت، کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ مومن ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے۔ یعنی اللہ پر ایمان اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ لیکن اس اطاعت اور پیروی کے اندر محبت ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے
اس کی اپنی ذات اور اس کی اولاد، اس کے ماں باپ سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ 4 چیزیں ہیں جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ آپ پر ایمان، دوسری چیز ہے کہ آپ کی اطاعت، اور تیسری چیز ہے کہ آپ کی پیروی، اتباع، اور چوتھی چیز ہے آپ سے محبت، ہر چیز سے زیادہ اپنے جان، مال، اولاد، والدین سب سے زیادہ، اور یہ ساری چیزوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ لوگ، منافقوں کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کو رسول مان رہے تھے لیکن اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو یہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے، تو یہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پاتے۔ تو اب انہوں نے اپنے اوپر جو ظلم کیا تھا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوئے، اپنے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ آپ جو فیصلہ کریں اس کو مانیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا جس طرح یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ یہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، یعنی جو بھی ان کے جھگڑے ہوں، اختلافات ہوں، اس کے فیصلے آپ سے کروائیں اور پھر آپ کے فیصلوں کو مانیں۔ لیکن کس طرح مانیں؟ صرف یہ نہیں کہ ظاہری طور پہ تسلیم کر لیں، نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ پھر جو آپ فیصلہ کریں اس فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی خلش نہ ہو اور یہ سر اطاعت جھکا دیں آپ کے سامنے۔ یعنی صرف اطاعت نہیں بلکہ یہ کہ آپ جو فیصلہ کریں اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو، وہ فیصلہ محبت کے ساتھ تسلیم کریں، آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی گویا کہ محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس ایمان کا تقاضا کیا ہے، اس اطاعت کا اور اتباع کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، اور ایک مومن اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزارے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مہینہ جو ہے، اس میں چونکہ آپ کی پیدائش ہوئی تو یہ مہینہ اس لیے ایک مسلمان کے لیے خوشی کا مہینہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا جو تعلق ہے وہ کچھ سال میں ایک دفعہ نہیں ہے، جس طرح کہ بعض لوگ اس طرح اس کو بنا دیتے ہیں کہ بس اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا جائے، آپ کے لیے کوئی مجالس منعقد کر لی جائیں، آپ کا ذکر کر لیا جائے، اور اس کے بعد پورا سال پھر آپ سے نعوذ باللہ کو تعلق نہیں، ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں اور سال بعد پھر آپ کو یاد کر لیں، نہیں، آپ سے تعلق اس طرح نہیں ہے۔ آپ سے تعلق ایک مومن کا ہر وقت ہے، ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے، ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ خوشی ہر روز ہونی چاہیے، یہ
اطاعت ہر روز ہونی چاہیے، یہ پیروی ہر روز ہونی چاہیے۔ تو بعض مذاہب جن کے پاس کوئی نظام نہیں ہوتا تو وہاں تو بس اتنا ہی رکھ دیا جاتا ہے کہ چند دن منا لیے جائیں، سال میں فلاں دن منا لیا جائے، فلاں دن منا لیا جائے۔ تو اسلام اس طرح نہیں ہے کہ چند دن منا لیے جائیں، بلکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پہ اپنی پوری زندگی کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، ہر روز، ہر وقت، ہر لمحے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو چیز روزانہ ہمیں کرنی چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ ساتھ آپ پہ درود بھی پڑھنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان لانے والو تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو۔ تو یہ درود آپ پہ بھیجنا چاہیے، کیونکہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ آپ جو رحمت بن کر آئے ہمارے لیے اور ابدی کامیابی کا راستہ آپ نے ہمیں جو دکھلایا ہے، تو ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی عنایت فرما، اپنی رحمت نازل کر۔ تو یہ آپ سے محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت محبت کے ساتھ، اور آپ پہ درود پڑھنا، اور اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ حقوق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا وہ تعلق ہے کہ جو ہر وقت اسی طرح زندہ رہنا چاہیے، تازہ رہنا چاہیے، اور یہ ایسا تعلق نہیں ہے کہ جسے سال میں صرف ایک دفعہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پیروی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔